قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین برادران اسلام. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ عنوان چھیڑا ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. سارے دین اس اعلان خداوندی سے باطل ہو گئے. اب دنیا میں قیامت تک، دنیا کے فنا ہونے تک اگر کوئی اللہ کا محبوب پسندیدہ چہیتا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کو اللہ نے اتنا پسند کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کے دائی اس کا ایسا بندہ ہے جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. راز کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، اس لیے پسند کیا کہ یہ اور دینوں جیسا دین نہیں، بلکہ اس کا دائی، اس کی دعوت دینے والا، اس کی اشاعت کرنے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا قیامت تک کے لیے اس کو منتخب کر لیا گیا. جو اللہ کی ذات کے نزدیک بڑا لاڑ و دلار والا ہے، اللہ اسے پسند فرما لیا، اور وہ اللہ کو ایسا پسند کیا، ایسا پسند کیا، اللہ کی چاہ میں بھی وہ ایسا مر مٹا کہ اس کی مثال بھی کوئی دوجا نہیں. اللہ نے بھی سرایا، اور جس کو سرایا گیا اس نے رب کو ایسا مانا کہ روئے زمین پر جب سے دنیا وجود میں آئی اور دنیا فنا ہو جائے، اس کے مثل و مانند کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا. عزیزوں اور بزرگوں، اس بات کو ذرا غور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اپنے محبوب کو کتنا چاہا، اور پھر اس چاہ کو دیکھ کر چاہنے والوں نے چاہا تو ہر ایک کی چاہ بڑھتی گئی، اور چاہ رکھنے والوں کو اللہ نے ان کی اچھا کے مطابق نوازا. جب یہ راز ہم سمجھ جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہچ ہو جائے گی. جتنی رغبت والی، جتنی ہمیں مائل کرنے والی ادائیں دنیا میں نظر آتی ہے، یہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور بندگی خدا کی چاشنی جو اس کے محبوب نے چکائی، اگر کوئی چک لے، کسی کو چاشنی مل جائے تو اس دنیا سے وہ بیزارگی کا اظہار کرنا شروع کر دے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جن کی تعریف کیا، جو اپنے محبوب کو چاہنے والے بنے، اور جو محبوب جیسا جو چیزیں دیا جو کہ تو اس کو مانے، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر
مستحکم ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کو اللہ تعالیٰ فلاح سے نوازنے والا ہے، فلاح پانے والے ہیں. تو عزیزوں اور بزرگوں، ان کے اوصاف کیا ہے؟ ہدایت پر رہنے کی علت کیا ہے؟ تو بولے متقین ہیں. ہدی للمتقین، متقین بندے ہیں. اور متقی بندوں کے اوصاف جو بتائے گئے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رب ان کو نوازتا ہے وہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں. جو کچھ حبیب پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور ان سے پہلوں والوں پر جو اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں. سب سے پہلی بات غیب پہ ایمان لانا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا، آج بھی یہ آسان نہیں ہے. غیب پہ ایمان بھی رکھنا، اس کو ماننا اور اس کو جاننے کی فکر میں رکھنا. اور جو فکر میں لگ گیا وہ عرفان رکھنے والا عارف بن جاتا. تو یہ عارف بننا ہر بندے کی بس کی بات نہیں. ہر کوئی عارف نہیں ہوتا، خدا کو جاننے والا کامل نہیں ہوتا. محبوب خدا کو اللہ نے ایسا عارف بنایا، ایسا عارف بنایا کہ جو اوصاف اپنی ذات میں ہے وہ اپنے محبوب کو بھی بتا دیا. رؤوف الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، خاصہ ہے. فرمایا کہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم. اپنے امتیوں کے لیے میرا محبوب کیا ہے؟ جیسے رب رؤوف الرحیم ہے، یہ اللہ کی شان ہے. صرف اپنے محبوب سے کوئی چیز بچا کے رکھا تو وہ اپنی خداوندیت، اپنی یکتائیت، اپنی ربوبیت کے ماں سوا سب اپنی طرف سے اللہ نے اپنے حبیب کو نواز دیا. اور صفات جو لازمہ ہے ان میں ایسا رنگ دکھایا حبیب پاک میں کہ بتایا کہ میرا مظہر اگر کوئی روح زمین پر ہے میرے مخلوق میں تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. کہ میرا محبوب، بس جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا کأنہ رآنی، وہ مجھ کو دیکھ لیا. اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کو دیکھنا ہوگا. اور فرما دیا کہ میرے محبوب کی یہ شان اور رفت ہے کہ جو دشمن بنا میرے بندوں کا وہ ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے، ہر ایک کے چہرے کی نقل کر سکتا ہے، مگر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ میرے محبوب کی چھبی بنا کر آ سکے. شیطان ہر ایک کی چھبی اختیار کر سکتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، مگر خواب میں کسی نے محبوب خدا کو دیکھ لیا تو یقیناً اس نے محبوب خدا کو دیکھا. عزیزو، اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ سمجھنا شروع کریں گے تو یقین مانو ایمان کی لذت اور چاشنی ایسے نصیب ہوگی کہ کبھی آپ اس رب حقیقی وحدہ لا شریک کے ماں سوا کسی کا تصور تمہارے سامنے نہیں رہے گا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کتنا سراہا. اپنے محبوب کی اداؤں کو سراہنے والوں کو خدا نے کہا کہ یہ میری اطاعت کرنے والا ہے. اپنے محبوب سے روگردانی کرنے والوں کو رب نے قرار دے دیا کہ یہ میرا نافرمان ہے. دیکھیے رب کیسے جوڑ رہا ہے اور کیسے توڑ رہا ہے. توڑنے کے لیے بھی اپنے محبوب کو کسوٹی بنا دیا اور جوڑنے کے لیے بھی اپنے محبوب کو کسوٹی بنا دیا. اسی لیے جو جڑے صحابہ بن گئے اور جو ٹوٹے یا تو مشرک کفار بنے یا منافقین بن گئے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ نے اپنی پسند کا تو اظہار کر دیا، اب اس کی مخلوق میں اختیار ہے
کہ وہ خدا کی پسند کو سمجھے.